اتنا لمبے عرصے میں اتنا بڑا معجزہ بتایا، تو یہ واقعی الہامی کتاب ہے، اس کے اوپر ایمان لو۔ تو یہ ہندو کے لیے بھی تبلیغ ہے، یہ بدھسٹ کے لیے بھی ہے، صرف یہودی کرسچن مسلمان کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے، کیونکہ ایک فرشتہ اگر آ کے بول دے کہ یہ واقعہ اللہ کا نشانی ہے فرعون کا لاش، تو وہ نشانی سب کے لیے ہوگا جو دیکھے گا، کیونکہ سن ایکلپس ہوتا ہے تو وہ سب کے لیے ہوتا ہے، خالی مسلمان کے لیے نہیں ہوتا ہے، پورے آبادی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نشانی بھی جب آتا ہے، رب العالمین کا نشانی رحمت العالمین کے ذریعے جو آیا وہ پورے عالمین کے لیے ہے، اور اس کو ہم کو جتنا زیادہ ہو سکے آگے بڑھانا ہے، اس میں سستی نہیں کرنا ہے۔ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ اب میں آپ کو کچھ آیتیں سناتا ہوں، کچھ اور نقطہ بھی آئے گا تو بیچ میں کر لیں گے۔ ابھی جو فرعون ڈوبا تھا اور میدان میں گیا تھا، اس کا آیت سناتے ہیں۔ زبور 136 آیت نمبر 15 ہے، لیکن خدا نے فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلزم میں ڈال دیا۔ تھوڑا کلیئر ہے نا زبور میں، اور یہ زبور جو ہے بائبل کا حصہ ہے، جو کرسچن کے پاس ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، اور اچھا اسی طرح توریت خروج باب نمبر 15 آیت نمبر 9 اور 19 سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر سمندر میں غرق ہوا تھا۔ آیت نمبر 9 میں ہے، دشمن فرعون نے کہا میں پیچھا کروں گا، جا پکڑوں گا، غنیمت بانٹ لوں گا، تو میں ان سے شیر ہوں گا، کچھ ہے اردو اپنا معاف کریے گا، اپنی تلوار میاں سے کھینچوں گا، میرا ہاتھ ان کو لوٹے گا۔ اچھا اس طریقے سے 19 نمبر آیت میں، جس وقت فرعون کے گھوڑے اور گاڑیاں اور سوار سمندر میں گئے، خداوند نے سمندر کے پانی کو ان پر لوٹا دیا۔ اور پھر خروج باب 15 آیت نمبر 4 ہے، فرعون کی گاڑی اور لشکر بھی سمندر میں ڈال دیا، اور اس کے چنندہ سردار بحر کلزم میں غرق ہوئے۔ اسی طریقے سے یہ انگلش کا ہے، اسکوفیلڈ ریفرنس بائبل سے ہے، یہ اس کا ایکسوڈس بولتے خروج کو انگلش میں، چیپٹر 15 ورس نمبر 19۔ اس میں کتنا خوبصورتی سے لکھا ہے، اس لیے میں نے یہ انگلش کا لایا کہ اس میں بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ فار دی ہارس آف فیرو، یہاں پر یہ واحد ہے، ہارسز آف فیرو نہیں ہے، فار دی ہارس آف فیرو یعنی فرعون کا ہی گھوڑا۔ For the horse of Pharaoh went in with his chariots and with his horsemen into the sea. And the Lord brought again the waters of the sea upon them, but the children of Israel went on dry land in the midst of the sea. بڑا کلیئر ہے نا تورات سے، زبور سے، کہ ڈوبا بھی تھا، گیا بھی تھا، میدان میں سب کچھ ہے۔ اب وہ آیت سناتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے وصیت کیا تھا کہ میرے کو ساتھ لے جانا جب نجات ملے۔ 3700 سال قبل یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا، خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، سو تم ضرور میری لاش کو یہاں سے لے جانا۔ اور یوسف علیہ السلام نے 110 برس کا ہو کر وفات پائی، اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں رکھا۔ بحوالہ پیدائش باب 50 آیت نمبر 26۔ اسی طریقے سے 3300 سال قبل جب موسیٰ علیہ السلام لے جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے جسم کو اپنے ساتھ لیتا گیا، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ جب تمہیں خدا نجات دے گا تو تم یہاں سے میرا جسم ساتھ لے جانا۔ خروج باب 13 آیت نمبر 19 گڈ نیوز بائبل، کہ یہ کرتا میرا لے جاؤ اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھنا، ان کا بینائی واپس آ جائے گی۔ تو جیسا ان کا بینائی واپس آ گیا، تو اس یوسف علیہ السلام کے معجزے سے انشاءاللہ دنیا میں مذہبی طور پر بینائی واپس آئے گی، اور صحیح اللہ پہ صحیح ایمان رکھنے میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ اس کے لیے آپ لوگ اس کا وہ SMS بنائیں، اس کو SMS سے کافی آگے پھیلائیں، کیونکہ یہ ایک محبت کا پیغام ہے۔ اس میں یہ چیز ضرور رکھیے کہ یہودی کا کتاب کا بھی تعریف ہو، عیسائی کا بھی تعریف ہو، اور مسلمان کا بھی تعریف ہو۔ یہ مشترکہ تعارف بھی ہے، مشترکہ تعریف بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے
کافی مددگار ہوگا آپ کا، اور آپ لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ کہ اس کا بہت جلدی رزلٹ آئے گا. لیکن اس کو پھیلانے میں شدت اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ بس آسانی والا کام کرتے ہیں، جیسا رمضان میں کرتے ہیں، سحری کھا کے افطاری کا شروع کر دیتے ہیں کیا پکنا ہے، تو ویسا مانگتے ہیں کہ ہمارا سارا زندگی گزرے. یہ ہوا جو ہم آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہی ہوا طوفان ہوتا ہے جب اس میں رفتار ہوتا ہے. یہ جو پانی ابھی پیا یہی سیلاب ہوتا ہے جب مقدار ہوتا ہے. یہ جو چھوٹا موٹا جھٹکا ہوتا ہے یہ نہیں، بلکہ جب بڑا جھٹکا ہوتا ہے اسی کو زلزلہ بولتے ہیں. تو شدت اختیار کریے لیکن محبت کے ساتھ، کیونکہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا روح آسمان سے ہوتا ہے، نہ سندھی ہوتا، نہ بلوچی، نہ پٹھان، نہ پنجابی، نہ امریکن، نہ پاکستانی، نہ انڈین، نہ اسرائیلی. وہ ایک یونیورسل روح ہوتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو جسم کو قبر میں ڈالتا ہے، روح واپس یونیورسل ہو جاتا ہے، آسمان کی طرف جاتا ہے. تو یہ پیغام ہونا چاہیے، پیغام دیا کریے کہ یہ جو یونیورسل برتھ اور یونیورسل ڈیتھ کے درمیان جو مختصر زندگی، اس کو بھی یونیورسل بن کے گزارو، اور سارے یونیورسل کنسیپٹ کے ساتھ میں اسلام کو آگے پھیلاؤ. یہ محبت والا دین ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علم میرا ہتھیار ہے. علم میرا ہتھیار، کیونکہ علم سے آپ دل کو قابو بھی کر سکتے ہیں. ہتھیار سے یو کین ڈیفیٹ بٹ یو کی ناٹ کانکر. علم سے یو کین ڈیفیٹ اینڈ کانکر. تو ہمارا مشن جو ہے وہ کانکر بھی کرنا ہے، اور ڈیفیٹ دینے کے ساتھ میں ایک ہمارا کال ہے کہ 2 اسمائلنگ لپس آر بیٹر دین 2 فنگرز آف وکٹری. یعنی جیتنا اگر پاسبل نہیں ہو تو مسکراتے ہوئے چلے گئے 2 اسمائلنگ لپس، دیٹ از بیٹر. اور اس کے ساتھ میں یہ ہے کہ آپ اپنا حق کا بات کرتے رہیں گے نا، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ پیر کو کریں گے اف یو کانٹ کنونس اے مین کنفیوز ہم، تو پیر کو کنفیوز ہو جائے گا. پھر منگل کو اس سے جب دوستی کریں گے، پھر اس سے ملیں گے، تو پھر وہ کنونس بھی ہو جائے گا. تو اف یو کانٹ کنونس اے مین آن منڈے کنفیوز ہم، آن ٹیوزڈے یو ول کنونس ہم آلسو. اس کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں. شاید کچھ اور ہے لیکن بس اب کھڑے کھڑے تھوڑا آرام کرنے کا دل ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ فار پیشنٹ اینڈ کائنڈ ہیئرنگ. دو مذہب بہائی اور قادیانیت دونوں غلط ثابت ہوتے ہیں. بہائی مذہب اس طریقے سے غلط ثابت ہوتا ہے کہ بہاء اللہ 1892 میں فوت ہوا، اور مرنپٹا فرعون کا لاش 1898 میں شناخت ہوا. تو بہاء اللہ کا دعویٰ تھا کہ قرآن شریف منسوخ ہو گیا، کتاب اقدس آ گیا اس کی جگہ. تو جب اس قرآن شریف کا نشانی اس کے مرنے کے 6 سال بعد شناخت ہوا، تو وہ کیسے کہہ سکتا تھا، دعویٰ کر سکتا تھا کہ قرآن شریف منسوخ ہوا جبکہ نشانی ابھی تک آ رہی تھی. اسی طریقے سے مرزا غلام احمد 1908 میں فوت ہوا، جبکہ 1898 میں مرنپٹا کا لاش شناخت ہوا. 1898 کے چند سال پہلے وہ اپنا دعویٰ کیا تھا امام مہدی وغیرہ کا. تو اس کے دعوے اور فوت کے تقریباً سینٹر میں مرنپٹا کا لاش دریافت ہوا، شناخت ہوا. تو قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ بہت سے یہ نشانی بنا کر محفوظ کیا گیا ہے فرعون کا لاش، لیکن بہت سے انسان میرے نشانیوں سے غفلت میں ہیں. تو مرزا غلام احمد نے فرعون کے لاش کا ایک لائن بھی ذکر نہیں کیا اپنے کتابوں میں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مرزا غلام احمد بالکل غفلت میں تھا خدا کے ایک بڑے نشانی سے. حالانکہ اگر وہ خدا کی طرف سے دعویٰ اگر سچا ہوتا تو اس نشانی کا شور مچاتا، لیکن وہ بالکل خاموشی سے دنیا سے چلے گیا. تو یہ اس سے ثابت ہوا کہ قادیانی بھی ایک غلط مذہب ہے. دریائے نیل اور بحر کلثوم دونوں کا ذکر ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بحر کلثوم صحیح ثابت ہوتا ہے، دریائے نیل غلط ثابت ہو جاتا ہے. اس طریقے سے کہ جوشوا ایک چیپٹر ہے پرانے عہد نامہ کا، اس میں باب 3 آیت نمبر 13 میں ہے کہ
जॉर्डन रिवर भी वैसे ही डिवाइड हुआ था जैसा बेरे कुलजुम डिवाइड हुआ था, लेकिन चूंकि ये रिवर था, जॉर्डन रिवर था, तो पानी जब वो सूखा रास्ता बना दरिया में, तो कि जहां से पानी आ रहा था वहां पानी एक जगह ठहर गया, दीवार बन गई, और जहां से पानी जा रहा था वो चले गया और उधर पूरा आखिर तक सूखा जमीन हो गया। लेकिन बेरे कुलजुम में ये था कि बीच से रास्ता बना तो दोनों तरफ दो दीवार थी। अगर दरियाए नील होता तो उधर भी एक दीवार का जिक्र आता, लेकिन कुरान शरीफ में भी दो दीवार का जिक्र है और बाइबल में भी दो दीवार का जिक्र है। तो मेरे ख्याल में बाइबल और कुरान से और अकल से साबित होता है कि बेरे कुलजुम ही सही था। एक छोटा सा सवाल है जी जी। कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह दीन आतेना हम किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि इनको तो कोई गलतफहमी है ही नहीं जो हम दूर करें ईसाइयों और यहूदियों को। वो तो अल्लाह के नबी को सच्चा जानते हैं लेकिन इकरार नहीं करते। और फिर ये है कि दूसरी जगह इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि वलन तरदा अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि वो कभी भी आपसे राज़ी नहीं होंगे जब तक आप लोग ईसाई यहूदी ना हो जाएं। तो उनको हम क्या मोहब्बत का पैगाम दें और क्या उनसे हम उम्मीद रखें सीधे रास्ते पर आने की। आपने दो आयत कोट किया, लेकिन वो एक और आयत भी है। अल्लाह ताला फरमाता है अहले किताब से बात करो तो हिकमत और बसीरत से बात करो, और उनको बोलो कि एक चीज़ हमें मुश्तरक है कि हम एक ही अल्लाह की इबादत करते हैं। तबलीग का वतवासो बिल हक़ के वतवासो बिल सब्र भी बोला है। और इंसान घाटे में ज़माने का कसम खा के बोल रहा है आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक कि हर इंसान घाटे में जो ये चार सिफत नहीं रहता, इल्लज़ीना आमनू वामिलु स्वालिहात वतवासो बिल हक़ की वतवासो बिल सब्र। तो तबलीग करना, और फिर यह निशानी अल्लाह ने दिया है, ऐसे दौर में दिया है, तो इसको भी आगे बढ़ाना है। और वो जो पहचानने का आपने बोला ना, वो तो वो पहचानता है जो आलिम है। मैं तो 200 करोड़ क्रिश्चियंस का बात कर रहा हूँ, उसमें तो आलिम भी बहुत कम मिलेंगे। जो आलिम कहलाते वो भी आलिम नहीं होता है, क्योंकि उनके पास भी उतना इल्म नहीं होता है। डिग्री होता है, फिर डिग्री होता है, लेकिन वो उतना क्लियर कंसेप्ट्स नहीं होता है। तो ये जो तबलीग आप करते हो वो सिर्फ उसके लिए नहीं करते, ये सबके लिए करते हैं, वो सिर्फ आलिम के लिए है। ये आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया, क्योंकि इसका मेरा पॉइंट था, मैंने थक के बैठ गया। वो पॉइंट ये है, उसमें अभी जो किताबचा दिया उसमें भी है कि इस्लाम इस मज़मून से साबित होता है कि सिर्फ यहूदियत और ईसाईयत के बाद नहीं, बल्कि इन दोनों का तसलसल है। और तसलसल जब हम साबित कर सकते हैं ना, एक एक आम आदमी को भी साबित करके बता देंगे कि ये तसलसल में है, तो तसलसल जब होता है तो जो आखिरी होता है करी उसको मानना ज़रूरी होता है। क्योंकि मंडे को अगर गवर्नमेंट कोई ऑर्डर दे और ट्यूसडे को दूसरा ऑर्डर दे, तो